اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا ہم اس جو آیت ابھی پڑھی ہے اس کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیات سے واضح کریں گے، پچھلے جو ہمارا چل رہا تھا، کیونکہ کچھ عرصے ہمارا درس قرآن جو ہے وہ ڈیو ٹو سم ریزنز وہ تعطل کا شکار رہا ہے، اس کے لیے معذرت۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ ہے مالیات سے متعلق، اکنامکس کے متعلق، لین دین کے متعلق یہ آیت ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے تو ہم رمضان کے بارے میں آیات پڑھ رہے تھے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ پھر روزہ رکھنے کا حکم آیا، پھر روزہ کس وقت سے کس تک ہے، کس وقت ہے، پھر اس کے اندر خاص طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگرچہ آپ کا مال آپ پہ حلال ہے، آپ کی باقی ساری چیزیں آپ کے اوپر حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک مہینے کے لیے، صرف سال میں صرف ایک مہینہ، 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کے لیے آپ اس حلال سے رک جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقرر کیا ہے۔ وہ حلال، اس پہ عمومی حکم حلال کا ہے، لیکن ایک مہینے کے لیے وہ حلال آپ کے اوپر ایک مہینے کے لیے حرام کر دیا گیا، اس کا استعمال ایک مہینے کے لیے بھی ایک خاص ٹائم کے اندر، یہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کے جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی اذان کے وقت تک، میں نے اذان نہیں کہا، اذان کا وقت کا ہے، صبح کی اذان کے وقت سے لے کے مغرب کی اذان سے وقت تک، یہ رمضان کے اندر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری نہیں کچھ حلال چیزیں آپ کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ تو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ لفظ سیام اصل میں گھوڑوں کے لیے، عرب جو گھوڑوں کے لیے، وہ جو جنگی گھوڑوں کے لیے عرب جو ٹریننگ رکھتے تھے نا، سخت گرمی کے اندر ان کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، ان کو جنگی حالات کے لیے تیار کرتے تھے، سخت محنت کے لیے تیار کرتے تھے، جنگ و جدل کے لیے ان کو تیار کرتے تھے۔ اس مشق کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی حساب سے یہ جو رمضان کے مہینے کے اندر روزوں کو صوم کہا گیا تھا۔ یہ نہیں، یہ بتانے کا مقصد ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات کے اندر آپ کو رمضان کا بتا رہا تھا اور ایسی ٹریننگ کا بتا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے وہ چیزیں، وہ معاملات، وہ جو چیزیں آپ کے اوپر حلال بھی ہیں، اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ حلال سے بھی آپ کو روک رہا تھا، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہو یا تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو وائلیٹ کرتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، یہ چیک کرنا تھا۔ تو پچھلی آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص اوقات کے اندر کچھ حلال معاملات کو بھی حرام کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان کی اصل تربیت یہ ہے کہ اللہ حکم دے تو حلال کو بھی چھوڑ دے، جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کھانے کا حکم نہ دے۔ صبح کے ٹائم آپ کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم دوبارہ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، روز کی حالت کے اندر آپ بالکل اکیلے بھی ہوتے ہیں، سخت پیاس بھی لگی ہوتی ہے، کام بھی کر کے گرمی کے اندر آئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہوتا، 29-30 دن ہوتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ آپ دل کے اندر سوچیں بھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں فریج میں سے پانی نکال کے ٹھنڈا پی لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تربیت جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی کر رہا ہے ایک مسلمان کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، بہت سارے لوگ، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ نماز تو نہیں پڑھتے ریگولرلی، لیکن رمضان جو ہے نا روزے ریگولرلی رکھتے ہیں، جو اور کئی کام تو، بلکہ میں نے دیکھے رمضان کی برکت ہے، میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھے جو شرابی ہوتے ہیں
لیکن رمضان کے اندر روزے پورے رکھتے ہیں اپنے ٹھیک اچھی طرح. تو یہ تربیت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اللہ حرام تو دور کی بات ہے، آپ حلال کو بھی چھوڑ دیں کچھ وقت کے لیے صبح سے شام تک. یہ ذہنی تربیت ہماری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر میں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم تو وہ قوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو حلال سے بھی رک جاتے ہو. تو مال حاصل کرنے کے وہ طریقے جو میں نے حرام کیے ہیں تم ان کے قریب بھی کیسے جا سکتے؟ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ جو میں نے بھی بیان کیا. اور اب اس کے ہم جو ہے نا ترجمے اور تشریح کی طرف جاتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں لے کے جاؤ حکام کے پاس، یعنی وہ جو معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کچھ لوگوں کے مالوں کو گناہ کے طریقے سے کھا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے، یعنی جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو کہ تم ایک دوسرے کے مالوں کو غلط طریقے سے کھاؤ اور پھر ان کو حکام، اگر جھگڑا ہو جائے، یعنی فرض کریں آپ کسی کا آپ کا نام میں نہیں، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، معذرت، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کے مال، اس کو پتا ہے کہ فلاں جو مال ہے میرا نہیں ہے، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ وہ چاہے تو اس کا مال ہڑپ کر سکتا ہے. یعنی حالات بن گئے ہیں یا دولت یا پیسے سے اس نے حالات بنا لیے ہیں ایسے کہ وہ دوسرے کا مال جو اس کا مال نہیں ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. اب وہ اس کو پہلا حکم یہ ہے کہ یہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے مال غلط طریقے سے جو ہے اپنے مالوں کو اپنے درمیان نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اب فرض کریں جس کا مال کھانے لگے ہیں، کبھی تو وہ دب گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وہ کورٹ کے اندر لے گیا، یا آپ کو معاملہ کورٹ یا عدالت کے اندر یا حکام کے پاس لے جانا پڑ گیا، عدالت کے پاس، پولیس کے پاس، یا اس طرح کر کے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو مال حرام ہے اسے کھانے کے لیے اسے عدالت کے پاس نہ لے جاؤ کہ اس بندے کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، مثال کے طور پہ قبضہ میرا ہے، یا طاقت میرے پاس ہے، یا اختیار میرے پاس ہے، تو میں اس کے اوپر عدالت کے اندر اس کو جو ہے وہ ثابت کر دوں گا کہ یہ مال میرا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم جانتے بوجھتے گناہ کے طریقے سے لوگوں کے مال کو کھا جاؤ. یعنی اس روش سے منع کیا گیا، غلط طریقے سے مال کھانے سے، اور اس غلط طریقے سے مال کھانے کے اندر کوئی بھی اثر و رسوخ استعمال کرنا، کوئی بھی حالات کا فائدہ اٹھانا، کوئی بھی قانون کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا، اس چیز سے ان کو کم علمی ہے. پولیس ہر چیز تو نہیں جانتی، ہر چیز کی تفتیش، چیزوں کا فائدہ اٹھانا اس سے منع کر دیا گیا. جب آپ کو پتا ہے مال آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کو مال کو کھانے سے رک جائیں، یہ حرام ہے. اب ویسے اس کے اندر ایک خاص سینیریو بیان کیا گیا ہے، لیکن اوورآل یہ یاد کیجیے یہ حکم عام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم لوگ ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ حکم عام ہے. کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی، چاہے کسی ملک کے قانون کے اندر وہ طریقے جائز ہیں یا کسی ملک کے قانون کے اندر وہ طریقے ناجائز ہیں، اگر وہ شرعاً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ مال کھانے کا وہ طریقہ ناجائز ہے تو آپ کے اوپر وہ مال کھانا حرام ہے، چاہے ملکی قانون. کہہ رہا ہوں یاد رکھیے، دنیا کے اندر دیکھیں کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہے، اس چیز کے اوپر کنسنسس ہے. مثال کے طور پہ مال کے معاملے کے اندر کہ مال سب کی ضرورت ہے، کنسنسس ہے نا پوری دنیا کا، اتفاق ہے پوری دنیا کے تمام معاشرے کا، تمام مذاہب کا. اس کے علاوہ
مال حاصل کرنے کے کچھ طریقے جو ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہے کہ وہ غلط ہے. مثلا آپ چوری نہیں کر سکتے. ٹھیک، عام قانون یہ ہے کہ آپ چوری نہیں کر سکتے. یہی قانون ہے نا کہ آپ یو ایس کے اندر ہوں، یو کے اندر ہوں، پاکستان کے اندر ہوں، سعودی عرب کے اندر ہوں، آپ کسی کا مال چوری نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے کہ کوئی بندہ کوئی ملک کسی دوسرے کے ریسورسز پہ اگر قبضہ کر لے یا ریسورسز کو چرا لے تو وہ کچھ زمرے میں آتا ہے. حالانکہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ چوری تو بالاتفاق حرام ہے. دیکھیں وہ چیز یہ چیز ہے، ایک طاقتور ملک دوسرے کمزور ملک کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے یا ان کو چرا لیتا ہے، یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے. لیکن عام طور پہ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے جو زیادہ تر قانون ہیں نا اس طرح کے جو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ود ان کنٹریز ہیں، ان کی کنٹری کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ ان کا حل کے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے یو کے کا قانون، یو ایس کا قانون، کسی کا بھی قانون، سعودی عرب کا، پاکستان کا، سب کا قانون یہی ہے. آپ ان ملکوں کے اندر چوری تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے کہ کچھ بڑے ملک، ان کے ملکوں کے اندر یہ قانون تو ہے کہ آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ ملک بین الاقوامی سطح پہ دوسرے غریب ملکوں کے یا کمزور ملکوں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور ریسورسز کو چوری کرتے ہیں. تو یہی وہ دیکھیں قول اور فعل کا تضاد آ گیا کہ ایک حکم جو ہے جو حلال و حرام کا یا جائز نجائز کا، مال کے اس طرف آتے ہیں. پوائنٹ یہ تھا کہ مال کمانے، مال کھانے کے معاملے کے اندر جو قوانین ہیں ایک کچھ ملکوں کے اپنے ہیں کہ فرض کریں مثال کے طور پہ چوری بالاتفاق حرام ہے تمام ملکوں کے قوانین کے اندر، لیکن جوا دیکھیے اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے علاوہ آپ سود دیکھیے اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن نان مسلم سوسائٹیز کے اندر وہ حرام نہیں ہے. اگرچہ یاد رکھیے ان کو ملکوں کو بھی اچھی طرح یہ پتہ ہے کہ اوورآل یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ سود کا سسٹم ہے، اس کے اندر استحصال تو ہوتا ہے نا، استحصال ہوتا ہے. اس کو انہوں نے قانونی شکل، اس استحصال کو انہوں نے قانونی طور پہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یا کسی بھی انٹرنیشنل وجہ سے یہ ایک سسٹم چل رہا ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے ایک یہ بات بھی آ گئی کہ مختلف ملکوں کے اندر کون سے جو ذرائع ہیں کھانے پینے کے یا مال حاصل کرنے کے یا دوسرے کا مال لینے کے، کچھ جو طریقے ہیں وہ جائز ہیں جس طرح ٹریڈ ہے، اور کچھ جو ہے وہ ناجائز ہیں جس طرح چوری ہے. لیکن بات وہی آ گئی کہ کسی ملک کے اندر تو چوری کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن وہ ملک اگر خود طاقت میں ہے تو وہ کمزور کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ان کو چوری کر لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیفرنس کیوں ہے اپروچ کے اندر کہ جو قانون آپ کی ملکی سطح پہ جائز نہیں ہے وہ خود آپ ایک طاقتور ملک ہونے کے ناطے یا طاقتور آدمی ہونے کے ناطے یا طاقتور کسی بھی طرح سے آپ کے پاس کوئی اختیار ہے تو آپ کے اوپر وہ ملک انٹرنیشنل لیول پہ مثال کے طور پہ یا پرسنل لیول پہ آپ کے اوپر، پرسنل لیول پہ بھی وہ لاگو نہیں ہو رہا، آپ لاگو نہیں کر رہے اپنے اوپر، آپ اور میں بھی اس طرح کرتے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی کچھ طاقتور ملک جو ہے اس کو لاگو نہیں کر رہے، لیکن کنٹری لیول پہ مختلف ملکوں کے اندر چوری جو ہے وہ بالاتفاق وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ فرق پڑتا ہے کہ یاد رکھیے دنیا کے اندر اس نے فرمایا تھا نا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ میری امت سے مراد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسان ہیں. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ایک ملک دوسرے ملک کے ریسورسز فرض کر لیں کھا رہا ہے، اور اس کی وجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل جو میٹرز ہیں اس کے اندر لاگو نہیں ہوتا، وہ اس کے نیشنل میٹرز کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے اس کے اندر جب یہی آیت بتائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھا، جب اسلام نے یہ بات کی تو اسلام نے اس کے اندر کسی پرسن کو مخاطب نہیں کیا، کسی ملک کو مخاطب نہیں کیا، کسی خاص معاشرے کو مخاطب نہیں کیا، کسی خاص طریقے کو مخاطب نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ پرسنل میٹر ہو آپس کے اندر ایک دوسرے کے مال استعمال کرنے کا، یا یہ
نیشنل لیول کے اوپر ایک دوسرے کا مال استعمال کرنے کا ہو، یا یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہم حاصل کر سکتے ہیں ٹریڈ وغیرہ کے ذریعے، اسلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ اسلام نے اس آیت کو عام رکھا ہے۔ اب میں نے بتایا کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کل کی سویلائزڈ دنیا کے اندر بھی، جو آج کل کی مہذب دنیا ہے، ڈیولپ ہے یا انڈر ڈیولپ ہے جتنی بھی ہے، آج کل کی مہذب دنیا کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا موجودہ دور جو ہے، وہ موجودہ جو قوانین ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہیں، کہ وہ پوری دنیا کے اندر مال جائز اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر لیے جا رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں دنیا کا قانون کہ پچھلے 20 30 40 سال کے اندر یہ دوسرے ملکوں کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کتنی ناجائز جنگیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے ملک برباد ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ساری آپ سامنے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ دنیا کے اوپر ایک کمپریہنسو ایسا قانون موجود نہیں ہے جس کے سارے پابند ہو، نیشنل لیول پہ، پرسنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ، کہ اس طریقے سے یہ جو ہے وہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، دنیا کے اندر کوئی ایسا گورننس سسٹم موجود نہیں ہے انٹرنیشنلی جو کہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہر چوری کو چوری کہہ سکے، ہر ڈاکے کو ڈاکہ کہہ سکے، ہر غصب کو غصب کہہ سکے۔ تو ایک کمپریہنسو قانون آج کی مہذب دنیا لیک کرتی ہے۔ آج کی مہذب دنیا کے اندر نہ کوئی کمپریہنسو قانون موجود ہے، اور نہ کوئی کمپریہنسو ایسا نظام موجود ہے جو کہ دنیا کو اس جو ہے اکنامیکل بہرہ روی سے، اس معاشی بہرہ روی سے انسان کو روک سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں صرف آپ اس آیت، پوری آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ رہنے دیجئے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پہلا میں نے قانون بیان کیا، سینیریو بیان کیا مین میڈ لاز کا، وہ قوانین جو کہ انسان نے خود بنائے ہیں، اور 21ویں صدی کے اندر بھی وہ انسان کو پرسنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ مالی تحفظ پوری طرح دینے کے اندر ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے کی باتیں۔ دوسری طرف یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون آ گیا، اس کو پڑھ لیجئے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے تم آپس کے اندر نہ کھاؤ۔ اب اگر یہ قانون مان لیا جائے، بتائیے اگر یہ قانون دنیا کے اوپر لاگو کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کتنا کمپریہنسو قانون ہے کہ اس میں ایک بندہ دوسرے بندے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھا سکتا، چوری سے، طاقت سے، اختیار سے۔ نیشنل لیول کے اوپر ایک کمپنی دوسری کمپنی کا مال نہیں کھا سکتی ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، چوری سے، غصب سے، دھوکے سے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ملک کسی ملک کے ریسورسز چرا نہیں سکتا، قبضہ نہیں کر سکتا، طاقت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، اختیار کے ذریعے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک کمپریہنسو ہے دنیا کے اندر مالی غصب یا اکنامک بہرہ روی یا اکنامک کرپشن کو روکنے کے لیے۔ اس کے اندر آپ کی ساری چیزیں آگے، چاہے وہ آپ کی منی لانڈرنگ ہو، چاہے آپ کی وہ باقی ٹریڈز ہوں، چاہے چوری ہو، چاہے طاقت کا، یہ تمام کی تمام صورتیں اس کے اندر آگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک عالمگیر قانون بن گیا۔ اور یاد رکھیے اس جو ہے نا حلال کھانے کا ذکر کسی اور جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح قرآن مجید نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، آپ نے آیت 168 میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں اور جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ مطلب ہے مال وغیرہ بھی آپ کو کھانے کی وہ اجازت ہے جو حلال ہو، آپ حرام طریقے سے جو ہے مال نہیں لے سکتے۔ یہ تو آ گیا اس آیت کی تشریح کے، آیت کے پہلے حصے کی تشریح کے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ میں بیان کر دوں کہ قرآن نے یہ کیوں الفاظ بھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم الفاظ پہ غور کریں کہ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم لوگ مت کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، تم لوگوں کے مال۔ اب یہ قرآن مجید یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے مال؟ فرض کریں میں کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوں، تو میرا مال تو نہیں ہے، میں تو دوسرے کا مال کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ تمہارے مال؟ دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔
ایک دوسرے کا مال نہ ہے. قرآن مجید نے مختلف جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، جہاں قتل سے منع کیا گیا تھا، مرڈر سے منع کیا گیا تھا. یہ بھی کہا ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو برے نام سے، القاب سے مت پکارو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر تمام، یعنی یہ تمام کی طرف ریفر کیوں کیا معاملے کو، کیونکہ جب معاشرے کے اندر آپ ایک غلط کام، غلط روش شروع کرتے ہیں نا، تو آپ یہ مت خیال کریں کہ وہ غلط روش کا نتیجہ آپ تک نہیں پہنچے گا. مثال کے طور پہ میں نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی لگا لی ہے، میں بہت بڑا سیٹ ہوں، اس کے اندر میں نقلی دوائیں بنانا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نقلی دوائی سے میں بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوں. اب یہ غلط طریقے سے لوگوں کے مال میں جا رہا ہوں کہ اصلی دوائی کے پیسے لے رہا ہوں اور نقلی دوائی بیچ رہا ہوں. تو یہ آ گیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یہ مال کو باطل طریقے، ہم دوسرے کے مال کو میں باطل طریقے سے کھا رہا ہوں. اب میں یہ سمجھوں کہ یہ کر کے میں بچ گیا ہوں اس غلط روش یا غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کے نتائج سے، تو یہ میری خام خیالی ہے. کیوں؟ میرے گھر کے اندر دودھ آئے گا تو مارکیٹ سے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈنڈی ماری جا سکتی ہے. گوشت آئے گا تو مارکیٹ سے آئے گا، دودھ آئے گا تو مارکیٹ سے آئے گا. اس طرح میری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس معاشرے کے اندر میں یہ غلط طریقے سے مال کھانے کی روش اپنا رہا ہوں نا، اگر آپ ضروریاتی زندگی اسی معاشرے سے آپ وہی رہ رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ آپ کا ڈبہ پیک روزانہ کہیں امریکہ سے آ جائے گا کہ کچھ، جتنی بھی اگر آپ چیزیں ملٹی نیشنل بھی ساری چیزیں لینا شروع کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے، کہیں نہ کہیں دوسرے کی بددیانتی جو ہے اس لیا، لیکن میڈیسن آپ کو غلط لینی پڑ گئی. آپ چلیں، دوسری مثال ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود تو غلط، مثال کا غلط دوائیں بیچ رہا ہے، لیکن فرض کریں وہ چلا جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے، اور وہ اس کو جس آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہوتا ہے میڈیکل کمیونٹی کے اندر کہ وہ جو فزیشین ہے وہ اس کے اندر ایک دوائی چاہیے ہے 4 لکھ دیتا ہے مثال کے طور پہ. اب یہ بندہ میڈیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہے کہ دیکھ لے کون چیز غلط لکھی ہے، اور پھر یا اس سے ایک آپریشن کی مثال کے طور پہ 50,000 لگتے ہیں، لیکن اس کے چیزیں شامل کر کے اس سے کہتا ہے کہ یہ امیر آدمی ہے، 5-10 لاکھ دے دے گا، تو 5-10 لاکھ لے لیتا ہے. اب اس ڈاکٹر نے غلط طریقے سے کمایا ہے، یاد رکھیے گا، یہ کمانے کا طریقہ حرام ہے. اس نے آپ کا مال لیا ہے غلط طریقے سے. لیکن غور کریں تو آپ جو غلط دوائیں جو ہے وہ بیچ رہے تھے، یا دودھ کے اندر آپ پانی ملا رہے تھے، یا کوئی اور غلط طریقے، یا آپ ٹیچر تھے، آپ غلط طریقے سے پڑھا رہے تھے، جتنی بھی یہ صورتیں آپ کر رہے تھے، یہ یہاں آ کے آپ کا نکل گیا، کیونکہ معاشرے کے اندر ایک روش چل نکلی کہ دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھانا ہے. تو اسی لیے قرآن نے یہ بتایا کہ جب آپ معاشرے کے اندر غلط روش اختیار کریں گے کہ دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھائیں گے، تو اس کا خمیازہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑے گا، اسی دنیا کے اندر بھی، یہ نہیں صرف آخرت کے اندر. مثلا پاکستان ابھی آپ نے وزٹ کیا، ہم اپنے ملک کی ایگزامپل دیں تو جا کے ہمیں جگہ جگہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. اب وہ دیکھیں، وہ سارے لوگ جو یہ غلط کر رہے ہیں، اس غلط کے اندر ہم بھی شامل ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں. تو ہم سارے کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ایک کا جو غلط کام ہے اس کو دوسرا بھگت رہا ہے، دوسرے کا تیسرا بھگت رہا ہے، اور اصل میں ہم سارے ایک دوسرے کا غلط بھگت رہے ہیں. اور اس کے اوپر ایک انہی غلط لوگوں میں سے، کیونکہ ہم سارے اگر غلط ہوں گے تو ہم میں سے اٹھ کے انہی غلط لوگوں میں سے ایک زیادہ اثر و رسوخ والا غلط اٹھ کے حکمران بن جائے گا. جب نے فرمایا تھا رسول نے کہ اعمالکم امامکم، کہ تمہارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں. جب سارے کرپشن کرو گے تو تمہیں صحابہ کرام اوپر نہیں ملیں گے یا اولیاء اللہ نہیں ملیں گے کرنے والے. جب سارے غصب کرو گے تو اوپر جو ہے وہ تمہیں انبیاء تمہارے معاملات نہیں چلائیں گے، انہی لوگوں میں سے ایک اٹھ کے اوپر آ جائے گا. تو یہ بتایا اس لیے کہ ولا تاکل، کہ تم لوگ اپنے مال جو ہے اپنے درمیان غلط طریقے سے مت کھاؤ. یہ تو بتا دیا کہ میں نے اس کی تفسیر کے اندر گیا کہ اموالکم کیوں آیا ہے. ٹھیک ہے،
اور دوسرا وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُو، اور تدلو ہوتا ہے ادا ہوتا ہے پہنچانا، لے کے جانا، وَتُدْلُو، اور نہ پہنچاؤ، بِہَا، اس کو، یہ بے کو اور ہا کی ضمیر جو ہے، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ مال کھانے کا یا مال کا، یہ ہا کی ضمیر اس طرف ہے، وَتُدْلُو بِہَا، اور نہ پہنچاؤ، اس کو وَتُدْلُو بھی بِہَا پڑھا گیا ہے اور وَلَا تُدْلُو بھی بِہَا پڑھا گیا ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے، یاد رکھیے۔ اور کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب واو آ جائے نا، واو عطف آ جائے، تو یہ لا آگے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اصل میں یہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ٹھیک، اور واو کے اگر دوبارہ لا، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لیکن یہ لا لکھا بھی جا سکتا ہے اور اڑایا بھی جا سکتا ہے عربی قواعد کے روح سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے نہ لے کے جاؤ حکام کے پاس، یعنی فرض کریں آپ نے کسی سے سینگ پھنسا لیے کسی کا مال کھانے کے لیے، اور اب آپ کو پتا، مثال کے طور پہ پتا چل گیا کہ اگلے کے بندے کے پاس، یعنی آپ کے زمین کی بات ہے تو قبضہ تو میرے پاس ہے یا اختیار میرے پاس ہے، یا میں زیادہ قانون کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں تھرو جوڈیشری اور تھرو بہتر وکیل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرتے تھے، یا میرے ملک کے قانون کے اندر فلاں کمزوری موجود ہے کہ میں نہیں پکڑا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اسے لے کے حکام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پولیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آگے کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں، تو آپ نہ اس کو حرام کے طریقے سے کھاؤ، اور حرام طریقے سے کھانے کو قانونی شکل دینے کے لیے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو حکام کے پاس نہ لے کے جاؤ کہ حکام اسے قانونی شکل دے دیں گے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے کچھ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ لی، یعنی تم حکام کے پاس اس لیے لے جاؤ گے کہ کچھ لوگوں کے مالوں کو گناہ کے طریقے سے، ناحق طریقے سے، ظلم طریقے سے غصب کر کے کھا سکو، وان تم تعلمون، جانتے بوجھتے، تو اس چیز سے منع کیا گیا، اور اس کے بارے میں رسول، اور اس کے آیت کی ایک شان نزول بھی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندوں کا ایک زمین پہ جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہوا، غالباً یہ روایت نسائی کے اندر ہے، جامع نسائی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہوا، اور وہ بندہ جس کا دعویٰ تھا، اب یہ دعویٰ جو ہے اس بندے نے کیا، جو ہے جو مدعی تھا نا، دعویٰ کرنے والا کہ فلاں بندہ میری زمین غصب کر رہا ہے، اس مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اور پتہ ہے عدالت کے اندر تو اس چیز، عدالت آپ کا علم غیب تو نہیں جانتی، عدالت کے اندر اس چیز پہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں، تو مدعی، وہ جو ایگزیوٹنٹ تھا، جو کہ دعویٰ کر رہا تھا، ایگزیوٹنٹ دعویٰ کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا، مدعی نے دعویٰ کیا تھا کہ فلاں بندہ میرا مال کھا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم، اچھا ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو اب یہ نہیں کہ مقدمہ ہو گیا، شرعی طریقہ یہ ہے، جس کے بندے کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ گواہ اگر نہیں دے سکا، تو اب جس کے بندے کے اوپر دعویٰ ہے، اس بندے نے کہا مدعی نے کہ فلاں بندہ میرا مال کھا رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ حلف دے گا کہ یہ مال میرا ہی ہے، تو اب اس نے مدعی کو کہا کہ تم حلف دو، وہ حلف دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے حلف دے بھی دیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور نصیحت یہ آیت سنائی، جو کہ آگے میں یہ آیت آپ کو سنا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حلف دینے کے لیے تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی کہ کے بدلے، یعنی وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا تھا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کے بدلے تھوڑا سا، اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا نفع حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام تک نہیں فرمائیں گے،
ولا ينظر الیہم، کلام تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو بعض دفعہ آپ کلام نہیں چھوڑتے یا غصے سے کلام کرتے، بعض دفعہ جس سے ناراض ہو ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے ہوتے، اور بعض دفعہ بات کرنا تو دور، آپ اس کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو یہ کرایا جا رہا ہے کہ بات کرنا بات کرنا تو نہ کرنا تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرے گا ولا ينظر الیہم، کیسے لوگوں کی طرف نظر بھی کرے. اور زمین جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی جو کہ جس بندے کی تھی، یعنی اب یعنی وہ قسم کھانے سے اور زمین سے دستبردار ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، اس وقت کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اسے تم حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ غلط طریقے سے ان کا مال کھا سکو جانتے بوجھتے. تو یہ بتا دیا گیا کہ غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ غلط، اب ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ اگر جھوٹی قسم کھا لیتا، آج کل تو لوگ جھوٹی قسمیں روزانہ کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے روزانہ کام ہی یہی ہوتا ہے، جھوٹے گواہ جھوٹی قسمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر وہ کھا لیتا، جھوٹی قسم کھا لیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ تو اس کے حق میں کر دیتے، لیکن اس کے لیے وہ زمین حلال نہیں جاتی. اسی کو رسول نے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف جو اگلی میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، اور حضرت ام سلمہ لاتے ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے. اس نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بندہ بہتر وکالت کر سکے، آج کل کے دور کے اندر بہتر وکالت کر سکے، بہتر وکیل کر سکے، زیادہ پیسے انویسٹ کر سکے تاکہ وکیل جو ہے چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش کرے. اس نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کی باتوں سے متاثر ہو کے یا دوسرے کے پاس گواہ نہ ہو تو میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں. تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب حال کو خود ہی معلوم. فرمایا کہ اگر فی الواقعہ وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ہے. تو اس نے فرمایا اگر اس کی باتوں سے متاثر ہو کے، اس کے گواہوں سے متاثر ہو کے اگر یہ مال میں اس کو دے بھی دوں، زمین کا قطع اس کو دے بھی دوں، تو تم نے فرمایا کہ وہ زمین کا قطع اس کے لیے فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ کا قطع اسے دوں گا، وہ زمین کا قطع نہیں ہوگا. غور سے سنیے، وہ قطعۃ من النار، وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا، جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس شخصی جس نے کہا تھا کہ ما بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب ایک طرف مسلمانوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ایک ادھر پڑا ہے، اور دوسری طرف ہے اقطارہ قطعۃ من النار، دوسری طرف جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور دن رات آپ اور میں اور باقی جتنے لوگ ہیں، ہم چھوٹے بڑے معاملات کے اندر پرسنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے مالوں کو ہتھیار ہیں، پولیس استعمال کر کے، قانون استعمال کر کے، طاقت استعمال کر کے، پیسہ استعمال کر کے، اور یہ کام تقریباً سارے ہی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف رکھے، مال کے معاملے کے اندر جو احتیاط ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ایسا کرنا جو ہے وہ مال جو کہ اس طریقے سے کما لیا، یوں سمجھیے کہ جہنم کے جو ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑے کو خرید لیا گیا، اس کے بقدر جتنا آپ نے اپنے زیادہ مال لیا کسی کا ناجائز تو جہنم کا بڑا ٹکڑا خرید لیا، کم مال لیا تو جہنم کا چھوٹا ٹکڑا خرید لیا. ٹھیک ہے،
تو یہ اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ کسی کا مال ناجائز کھانا اس کا نقصان کیا ہے، اور دوسری بات یاد رکھیے جس سے یہ پتہ چلا حدیث شریف سے کہ اگر آپ عدالت کے اندر چلے جائیں، آپ کا حق نہ ہو لیکن آپ کے حق کے اندر فیصلہ ہو جائے، اس صورت کے اندر بھی عدالت فیصلہ تو فرض کریں عدالت نے آپ کے حق کے اندر کر دیا، لیکن آپ کی وہ زمین وہ مال آپ کا تھا نہیں، تو یاد رکھیے اس طریقے کے اندر وہ قاضی کے فیصلے سے، جج کے فیصلے سے وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں ہو گیا، یاد رکھیے وہ بدستور وہ مال جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، اور جس صاحب کا جس کے پاس مال تھا اور جس کا اصل مال تھا اس کے لیے دن رات جو زمین کے غصب ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس کے اندر میں اس کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب لیکن یاد رکھیے کہ جو عدالت کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں نا، عدالت کے ایسے فیصلے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، یعنی فرض کریں کسی بھی طریقے سے عدالت میں اس صورت کے اندر بات کر رہا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ اگلے بندے کے پاس، مدعی کے پاس کوئی کسی قسم کا وٹنس نہیں تھا، گواہ نہیں تھا، یا کسی وجہ سے عدالت نے غلطی سے فیصلہ کر دیا، تو پھر بھی عدالت کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا، لیکن آپ اوپر کی عدالت کے اندر وغیرہ آپ جا کے جو ہے وہ اس کے اندر دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں دعویٰ نہیں کر سکے تو اگلے جہان جو ہے وہ کسی کی زمین جو ہتھ جائے گا، آپ کو پتا ہے کہ اگلے جہان جو ہے وہ دوسرے بندے کے نیک اعمال اٹھا کے، مسلم کی حدیث موجود ہے کہ فرض کریں کسی بندے کا حق کسی نے دبایا ہے، بندے اے کا بی نے حق دبایا ہے، ٹھیک ہے، تو بی کے جتنے نیک کام ہیں وہ پہلے اے کو دیے جائیں گے اس کے بدلے میں، اور آخر کے اندر اگر بی کے نیک کام ہیں ہی نہیں، ایسے بھی بی ہوتے ہیں نیک کام ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا نان مسلم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر بی کے کوئی نیک کام ہے نہیں یا نیک کام اس کے ختم ہو گئے، تو آخرت کے اندر وہ جو اے ہے نا، جو ایگزیکیوٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مدعی ہے، پھر اس کے سارے گناہ اٹھا کے وہ غصب کرنے والے کے اوپر رکھ دیے جائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سلسلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر ہم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھائیں، کیونکہ مال کو ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے، یہ چاہے اس کے لیے قانون موجود ہوں یا نہ ہو، یہ پرسنل لیول کی بھی بات ہے، یہ نیشنل لیول کی بھی بات ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی بھی بات ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ دنیا کے اندر جب تک دنیا عالمی طور پہ قرآن کے اس فیصلے کو مان نہیں لیتی اور یہ قانون نہیں بن جاتا کہ یہ جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں مال کے حاصل کرنے کے، وہ چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، چاہے نیشنل لیول پہ ہوں، یا پرسنل لیول پہ ہوں، چاہے آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوں یا کہیں، اگر دنیا جب تک قرآن کا قانون مان نہیں لیتی، دنیا کے اندر اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا، جنگ ختم نہیں ہو سکتی، ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر دنیا کے لوگوں کو دنیا کے اندر اگر امن چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یاد رکھیے، آخر کار اگر دنیا امن واقعی چاہتی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا جو ہے they should submit their will to اللہ، کہ ساری دنیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خالق، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مانتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا جب تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، قانون کو نہیں مانے گی، اس دنیا کا نظام کبھی بھی صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتی۔ اور میں نے ایگزامپل دے دی ہے کہ مال کے معاملات کے اندر بے ضابطیوں سے انٹرنیشنل لیول پہ ماضی قریب کے اندر، نیئر پاسٹ کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے ملک تباہ ہوئے ہیں، کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اس کا نقصان ان کو تو ہوا ہی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کا نقصان ان کو بھی ہوا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر قانون بیسیکلی اللہ کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، ہمارے ذاتی فائدے کے لیے، ہمارے انسانوں کے ذاتی فائدے کے لیے۔ جتنا جلدی ہمیں اس کا ادراک ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کا قانون اپنی ذات کے اوپر، ملک کے اوپر اور دنیا کے اوپر لگا سکیں، اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں شاید زوم میں ختم ہو جائے لیکن فیس بک پہ ہم ہیں، اگر کسی کو سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ سوال بعد میں بھیج سکتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جزاك الله خير۔